آج ہم پڑھیں گے کامن لیبارٹری ہیزرڈز اینڈ لیبارٹری سیفٹی رولز کے بارے میں، یعنی جو سائنس لیبارٹری ہوتی ہے جہاں پہ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر کون کون سے ہیزرڈز یعنی خطرے ہو سکتے ہیں اور ان خطروں سے بچنے کے لیے کون کون سے حفاظتی قوانین ہوتے ہیں، یعنی حفاظتی کون کون سی تدابیر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لیبارٹری میں استعمال ہونے والے جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان سے جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کامن لیبارٹری ہیزرڈز۔ تو لیبارٹری کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، تو اگر ان کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہ آتا ہو تو وہی کیمیکلز خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوروسیو مٹیریل کے بارے میں۔ کوروسیو مٹیریل یا کوروسیو سبسٹانسز کون سے سبسٹانسز ہوتے ہیں یا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ایسے سبسٹانسز جو کہ اسکن کو یا لیونگ ٹیشوز کو ڈیمیج کرتے ہیں یا ایٹ کرتے ہیں، یعنی اگر ہماری اسکن ایسے کیمیکلز کو ڈائریکٹ چھو لے یا کانٹیکٹ کر لے تو اس جگہ سے ہماری اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ تو ایسے سبسٹانسز یا ایسے کیمیکلز کو کیا کہتے ہیں؟ کوروسیو سبسٹانسز۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مثال لیں کہ لیبارٹری کے اندر کون سے کیمیکلز ہیں جو کوروسیو ہو سکتے ہیں، تو ان میں سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ اور فینول شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کافی سارے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ کوروسیو ہوتے ہیں۔ اب جب ان سبسٹانسز یا کیمیکلز کو ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے کے لیے منگوایا جاتا ہے کسی بھی کمپنی سے، تو ان کے اوپر جو پیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر خاص قسم کے سمبلز ہوتے ہیں، یعنی علامات ہوتی ہیں، اور وہ علامات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سبسٹانس یا یہ کیمیکل کس طرح کا ہے۔ تو اگر ہم کوروسیو سبسٹانسز کی بات کریں تو اس کے لیے یہ سمبل استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ اس سمبل میں بالکل کلیئرلی دکھایا گیا ہے کہ اگر یہ سبسٹانس یا کیمیکل ڈائریکٹ لیونگ ٹیشو یا اسکن کو کانٹیکٹ کر لے یا چھو جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں سے اسکن کیا ہو جائے گی؟ ڈیمیج ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح کے سبسٹانسز اسکن کو کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح لیبارٹری میں کچھ اور کیمیکلز یا سبسٹانسز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ وہ پوائزنس ہیں، یعنی زہریلے ہیں۔ تو ایسے سبسٹانسز جو کہ ہارمفل ہوتے ہیں یا جو ڈیتھ کاز کرتے ہیں، کب یہ ڈیتھ یا ہارمفل ہوتے ہیں؟ جب انہیں نگلا جائے یعنی سویلو کیا جائے یا یہ اسکن کے تھرو ایبزارب ہو جائیں، تو یہ اتنے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ یعنی نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں یا ان سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں آرسینک کی، تو آرسینک ایک ایسا سبسٹانس ہے جو پوائزنس ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس میں تو استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو نگل لیا جائے یا یہ اسکن میں ایبزارب ہو جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہارمفل ہوگا۔ اور اگر ہم پوائزنس سبسٹانسز کے سمبل کی بات کریں کہ ان کے لیے لیبارٹری میں کون سا سمبل استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح کا سمبل پوائزنس سبسٹانسز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور طرح کے بھی کیمیکلز یا سبسٹانسز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں فلیمیبل۔ فلیمیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے سبسٹانسز جن کو آسانی سے آگ لگ سکے۔ تو اگر ایسے سبسٹانسز کو ہینڈل کرنے کا یا استعمال کرنے کا پراپر طریقہ نہ آتا ہو تو اس طرح کے جو سبسٹانسز یا کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بہت جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایتھنول فلیمیبل سبسٹانس ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سمبل کی کہ لیبارٹری کے اندر یا فلیمیبل سبسٹانسز کے لیے کون سا سمبل استعمال ہوتا ہے، تو فلیمیبل سبسٹانسز کے لیے اس طرح کا سمبل استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ یہاں پہ آگ کا نشان دکھایا گیا ہے۔ تو اس طرح کے سبسٹانسز بہت جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیبارٹری سیفٹی رولز کے بارے میں کہ لیبارٹری کے اندر یا لیب کے اندر کون کون سے حفاظتی قوانین کو یا حفاظتی جو احتیاطی تدابیر ہم کر سکتے ہیں وہ اگر ہم فالو کریں، یعنی اگر ہم لیب کے اندر سیفٹی رولز کو فالو کریں تو ہم لیب کے اندر ہونے والے جو خطرات یا نقصانات ہوتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا رول کیا ہے کہ لیب میں ایکسپیریمنٹ سے پہلے لیب کوٹ یا لیبارٹری کوٹ اور سیفٹی گلاسز کا استعمال کیا جائے۔
تو لیب کے اندر اگر لیب کوٹ اور گلاسز کا جو سیفٹی گلاسز ہوتی ہیں، خاص قسم کی گلاسز بنی ہوتی ہیں جو کہ جو کہ آنکھوں کو کیمیکلز کے ہارمفل ایفیکٹ سے بچاتی ہیں، تو اس طرح کی گلاسز یا لیب کوٹ یا گلوز کا استعمال کیا جائے تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سیفٹی رول یہ ہے کہ لیب کے اندر کوئی بھی چیز کھانی یا پینی نہیں چاہیے، یعنی ہمیں اپنے ساتھ لیب یا لیبارٹری جاتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء کو نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس طرح کے ماحول میں جہاں پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہو، کیمیکلز استعمال ہو رہے ہوں، تو اس طرح کے ماحول میں اگر ہم کوئی چیز کھائیں گے یا پیئیں گے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے لیب میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور سیفٹی رول یہ ہے کہ لیب میں کام کے دوران یا اگر مثال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو پھر بھی واک کرنی چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ اور ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے، یعنی بھاگنا کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ بھاگ دوڑ سے کیا ہوگا کہ جو ارد گرد جو کیمیکلز اگر کھلے ہوئے ہیں یا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے تو کوئی کیمیکل گر کے نقصان نہ کر دے، تو اس لیے ہمیشہ لیب میں بھاگنے دوڑنے کی بجائے چلنا چاہیے۔ ایک اور سیفٹی رول جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کے بھی کیمیکل یا جو گیسز استعمال ہوتی ہیں ایکسپیریمنٹس میں یا سائنس کی لیبارٹری میں، تو ان کو نہ ہی انہیل کیا جائے، یعنی سانس کے ذریعے اس کو اندر نہیں لے کے جانا چاہیے کسی بھی کیمیکل یا جو گیسز استعمال ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کو ٹیسٹ کیا جائے یعنی چکھا جائے، کیونکہ کیمیکلز انتہائی خطرناک ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ سیفٹی رولز تھے جن کو اپنا کے لیبارٹری کے اندر نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا کامن لیبارٹری ہیزرڈز اینڈ لیبارٹری سیفٹی رولز کے بارے میں۔